حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ ابو بکر سے نکل جاؤں، بڑی کوشش کی ابو بکر سے نکل جاؤں، میں دوڑ دوڑ کے تھک جاتا اور ابو بکر اپنی عام میانہ چال چلتے، کبھی ابو بکر سے آگے میں نکل نہ سکتا۔ پھر ایک موقع آیا، میرے دل میں آرزو جاگی اور میرے دل نے کہا الیوم اسبق الیوم ابا بکر ان سبقتہ یوما، میری برسوں کی تمنا ہے ابو بکر سے آگے نکلوں، اگر مقدر میں آگے نکلنا لکھا ہے تو آج وہ دن آ چکا ہے، میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، ابو بکر میرے پیچھے ہوگا۔ یہ دن وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ جس کا نام ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کا موقع آیا، اور غزوہ تبوک ایسے حالات میں جنگ مسلط ہوئی، اور جنگ بھی اب تک جنگ تھی عربوں سے، یہ پہلا موقع ہے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر سے مسلمانوں کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ پہلے جنگ ہوتی تھی، یہاں سے گئے دومت الجندل تک، یہاں سے گئے بنو قزاعہ تک، یہاں مدینہ سے گئے ساحل سمندر تک، یہاں سے گئے بنو المستلق تک، یہاں سے گئے طائف تک۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جانا پڑا مدینہ طیبہ سے سرزمین شام کی طرف، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے، اور وقت وہ ہے مدینہ طیبہ اور یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہاں کے باغات ہیں، یہاں کے باغات ہیں، باغات پک چکے ہیں، کٹائی میں ابھی ہفتہ دو ہفتے باقی ہیں، پچھلے سال کی آمدنی ختم ہو چکی ہے، اس سال کی آمدنی تیار ہے، عین اس وقت ان کو ایسے لاوارث چھوڑ کر چلے جائیں تو خطرہ ہے کہیں جانے کے بعد منافقین ان باغات کا حلیہ نہ بگاڑ دیں اور اگلا پورا سال غربت میں کٹے، ایسے حالات آئے۔ مگر تمام حالات نے صحابہ کرام کو جھنجھوڑا، ان کے ایمان کو جانچا، تمام حالات کی کسوٹی پر حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو جب جانچا گیا، ہمیشہ وہ 24 کیرٹ کا کھرا سونا ثابت ہوا، ہمیشہ کھرا سونا ثابت ہوا۔ صحابہ کرام نے باغات کو نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، عورتوں کو نہیں دیکھا، چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ وہ موقع ہے، خود قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اس کڑے وقت میں نبی کا ساتھ دیا اور ساتھ چلے، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی عذر پیش نہیں کیا سوائے منافقین کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سفر ہے اور پچھلے سال کی آمدنی ختم ہو چکی ہے، اور دنیا کی جو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر ہے، اس کے خلاف جہاد کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، اور اس سے لڑنے کے لیے پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، پہلی کوئی مثال نہیں ہے سوائے حضرت اسامہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے سے لشکر کے، جو 3000 کے ساتھ وہ بھی رومن امپائر کے خلاف گیا، جس کے امیر تھے زید بن حارثہ، وہ شہید ہوئے۔ پھر امیر بنے جعفر بن ابی طالب، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر امیر بنے عبداللہ بن رواحہ، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر اللہ کی پھر تلوار آئی اور جھنڈا آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 3000 نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی، اور اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ فتح کے جھنڈے گاڑ کر
واپس آیا وہ سن 8 ہجری کا دور ہے، یہ سن 10 ہجری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب ڈھل رہی ہے اور زندگی کے چند دن باقی ہیں، چند مہینے باقی ہیں، اور اس وقت آپ کو جانا پڑ گیا رومن امپائر کے خلاف، اور وسائل ہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پر تعاون کرو، تقوی پر تعاون کرو، برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آپ نے فرمایا بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے اور جہاد میں قدم اٹھانے کے لیے آپ نے جھولی پھیلائی، آؤ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے ترغیب دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ تمام تر لوازمات کے ساتھ میں پیش کروں گا تمام تر لوازمات کے ساتھ 100 اونٹ میں پیش کروں گا۔ مدینہ سے تبوک سے واپس مدینہ تک 100 اونٹوں کا پورا خرچہ وہ میں برداشت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا واہ 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 واہ۔ پھر لمبی مسافت اور لق و دق صحراؤں سے گزرنے والا لشکر اور وادیاں بے آب و گیاہ اور لمبی مسافت ہے، اس کے لیے 100 اونٹ بھی ناکافی ہیں۔ آپ نے پھر ترغیب دی اور دو بھائی اور خرچ کرو۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 200 اونٹ تمام تر لوازمات کے ساتھ مدینہ سے تبوک سے واپس مدینہ تک، اونٹوں کا خرچہ اور ان کے سواروں کا خرچہ سب میرے ذمے ہے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، کیا کہنے عثمان کے۔ پھر آپ نے ترغیب دی۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، 300 اونٹ تمام تر لوازمات کے ساتھ، اس کے سوار کا خرچہ اور آنے جانے کا خرچہ میرے ذمے ہے، میں پوری کروں گا۔ 300 اونٹوں کا بندوبست تمام تر لوازمات کے ساتھ میں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، کیا کہنے۔ وقت ختم ہوا، نماز کا وقت آیا، آپ مسجد نبوی کے ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، ارے عثمان نے میدان مار لیا، آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے، اس کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار کی تھیلی لائے، 1000 دینار کی تھیلی لائے۔ نماز کے بعد سکے اشرفیاں، دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا حساب آپ کرو، سونے کا ہوتا ہے، اور 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ 4.5 ماشے کو ضرب دو 1000 کے ساتھ، تولے میں 12 تولے ہوتے ہیں، 12 ماشے ہوتے ہیں، تو 4.5 کو ضرب دے دو 1000 کے ساتھ، جو جواب آئے اس کو تقسیم کرو 12 کے ساتھ، تو تولے آپ کو نظر آئیں گے، کتنا تولا، 375-76 تولا بنے گا۔ پھر اس کو ضرب لگاؤ 4.5 لاکھ کے ساتھ، جو آج کل سونے کی قیمت ہے، چلو 440 کے ساتھ ضرب لگاؤ، یہ کروڑوں روپے بن جائیں گے، کروڑوں روپے، حساب آپ لگاؤ، اس کا فارمولا میں نے بتا دیا۔ تو جب 1000 دینار کی تھیلی لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی کو یوں اونڈیلا اور مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے سکوں میں یوں ہاتھ ڈالا اور یوں کیا اور کھن کھناہٹ کی آواز آئی، آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے میدان مار لیا ہے، آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے، اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تھا غزوہ تبوک، دینے والوں نے
300 घोड़े भी दिए, 300 ऊंट दिए लवाजिमात के साथ, और जिनके पास कुछ नहीं था वो पाव भर जौ दे सकते थे वो लेकर आए, और एक सा गंदम दे सकते थे 3 सेर वो लेकर आए। एक तबका और था जिसका दिल टेढ़ा, जिसकी नजर हमेशा टेढ़ी रही है और हर दौर में रहा है। उसका काम क्या है? एतराज करना। हर वाक़े को वो मनफी नजर से देखता है। उसको कुरान ने बयान किया इस आयत में, वमिनहुम मन यल्मिजुका फिस सदक़ात। एक तबका वो भी है मुनाफिकीन का जो हमेशा एतराज करता है। जब कोई 100 ऊंट लेकर आया, इन्होंने कहा ये सब दिखावा है, बड़ा सखी बन रहा है, बड़ा अपने आप को यूं कहना चाहता है। और जो बेचारा गरीब पाव भर जौ लेकर आया, इन्होंने कहा लो देखो, इसके साथ रोमन अंपायर के खिलाफ जिहाद करेंगे। हर हाल में उन्होंने एतराज किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौके पर तमाम सहाबा के हालात नागुफ्ता भी थे, वो फ़क़्र फ़ाक़े से गुजर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन दिनों माली बहरान से गुजर रहे थे। मेरे दोस्त थे, उनके हालात को मैं जानता था। इत्तेफाक से जब ग़ज़वा तबूक आया, मैं बड़ा खुशहाल था, मेरे हालात अच्छे थे। मैंने उस वक़्त दिल में कहा, अल-यौम अस्बिक़ु अबा बकर इन सबक़्तुहु यौमन, अगर कभी मैं अबू बकर से आगे निकल सकता हूँ तो आज वो दिन आ चुका है। आज मैं आगे जाऊंगा, अबू बकर पीछे रहेगा। मैं नंबर 1 पर हूँगा, अबू बकर नंबर 2 पर होगा। मेरे हालात अच्छे थे। मैंने अपना घर का कुल सरमाया इकट्ठा किया और उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा घर में रखा, दूसरे हिस्से को बोरियों में बांधा, फिर ऊंटों पर उसको लादा और लेकर मैं आया, बड़ा खुशबाश कि आज अबू बकर से आगे जा रहा हूँ। दरबारे नबूवत में हाजिर हुआ। उधर से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उन दिनों माली बहरान का शिकार थे। था कुछ नहीं उनके पास, थोड़ा सा माल था, 4-5 किलो की थैली में उसको डाला और बगल में दबाया और लेकर दरबारे नबूवत में आए। यकीनन ये मंजर ये बताता है, अबू बकर पीछे और उमर आगे, उमर नंबर 1 पर और अबू बकर नंबर 2 पर। और सदक़ात की तारीख में देखो, कोई आदमी सदका लेकर, अपनी ज़कात लेकर, डोनेशन लेकर मस्जिद में आए, मदरसे में आए, अस्पताल में आए, किसी ट्रस्ट के पास आए, उसका सवाल क्या होगा? उसका सवाल हमेशा ये होगा, भाई बताओ क्या लाए हो? हम पर्ची बनाते हैं, क्या लाए हो? पर्ची बनाते हैं। यहाँ अगर यही सवाल होता जो रिवायत चल रही है, 100% बात है, अबू बकर हार जाते, पीछे हो जाते और उमर आगे चले जाते। मगर अल्लाह जल्ल जलालुहु को मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर है हमेशा अबू बकर को अव्वल रखना, हमेशा अबू बकर को आगे रखना। नबी की मेरी जुबान मेरी मर्जी से चल रही है, मगर नबी की जुबान अल्लाह की मंशा से चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती। सूरह नजम की आयत बताती है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी की जुबान अपनी मर्जी से नहीं चलती, वो अर्श पर जलवा अफरोज अल्लाह उस जुबान को कंट्रोल करता है। अल्लाह ताला ने नबी की जुबान पर सवाल जारी फरमाया। उमर आगे हैं, अबू बकर पीछे हैं और उमर बड़े खुश हैं। आज फतह का दिन है, आज शादमानी का दिन है। बरसों की मेरी तमन्ना आज पूरी हो रही है। खुश दरबारे नबूवत में हाजिर हुए। हुजूर की जुबान पर सवाल आया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का जो रिवाज है सवाल का, उसके बिल्कुल बरअक्स सवाल आया। आपने फरमाया, उमर मा अबक़ैत ले अहलिक, उमर ये बताओ पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? उमर बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हज़रत उमर फरमाने लगे, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा आधा माल पीछे थे अबू बकर, वो आए। आपने फरमाया, अबू बकर मा खल्लफ्त व मा अबक़ैत ले अहलिक, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज किया लिजाजत से, तवाज़ो से, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु, पीछे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया और पीछे कुछ नहीं। कुल सामान, कुल असासा
حضرت ابو بکر لے کر آئے، سوئی تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میں نے اپنے آپ سے دل میں کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا، عمر اب کے بعد یہ خیال دل سے نکال دو کہ کبھی بھی تم ابو بکر سے آگے نکل سکتے ہو، نہیں نکل سکتے ابو بکر سے آگے۔